السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم ماں پیٹ ولی، جنہوں نے ماں کے پیٹ میں رہ کر قرآن شریف کے 17 پارے یاد کرے اور 4 سال کی عمر میں اپنے استاد کے سامنے 17 پارے پڑھ کر سنائے، یہ زندہ ولی تمل ناڈو ناگور شریف میں آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت قادر ولی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں چند الفاظ آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ولادت حضرت قادر ولی کی بشارت۔ کہا جاتا ہے کہ سید حسین قدسی کو شیخ قادر ولی کی ولادت سے پہلے ایک لڑکا پیدا ہوا تھا جس کا نام یوسف تھا، لیکن بچپن ہی میں انتقال ہو گیا، جس کی وجہ سے والدین کو بہت رنج ہوا اور افسوس ہوا۔ خاص کر ماں کو بہت رنج ہوا، کیونکہ کئی سال کے تمناؤں کے بعد اس کی ولادت ہوئی تھی۔ جب دونوں رنج و غم میں اپنے دن کاٹ رہے تھے کہ ایک دن ہاتف غیب کی آواز سنی۔ اس نے کہا، اے میرے بندے اور اے میری بندی، تم دونوں کو یوسف کی وفات پر کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے تمہیں اپنے مہربانی سے ایک لڑکا بخشا تھا جس کو انصاف کے ساتھ ہم نے واپس لے لیا۔ اب تمہیں صبر کرنا چاہیے، ہم تمہیں اس سے بہترین دوسری اولاد دیں گے جو صالحہ و سعادت اور بہتری اور راستی کے لحاظ سے اس سے پہلے لڑکے سے بہتر ہوگا۔ تم اس کو میرے نام قادر سے منسوب کرنا، وہ سارے عالم کا دستگیر و مددگار ہوگا۔ اسے عجیب و غریب کرامتوں اور خارقی عادت کا ظہور ہوگا۔ جب ان دونوں نے یہ آواز سنی تو بہت خوش ہوئے اور بحمداللہ 10 جمادی الآخر 910 ہجری انگریزی کے مطابق 1517 بروز جمعہ تہجد کے وقت سلطان الاولیاء غوث الاسلام میراں سلطان سید عبد القادر شاہ الحمید گنج سوائی گنج بخش بادشاہ صاحب اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت خضر اور دوسرے انبیاءوں کی بشارت۔ کہا جاتا ہے کہ شیخ قادر ولی کی والدہ حاملہ ہوئیں تو اسی رات حضرت خضر علیہ السلام سوتے وقت تشریف لائے اور کہا، خدا تمہیں سلام کہا ہے اور مجھ کو یہ حکم دیا ہے کہ میں تم کو یہ بشارت دوں کہ تمہارے پیٹ میں ایک ایسا ولی ہے جو کونین کا قطب اور ثقلین کا غوث ہوگا۔ شیخ کی والدہ یہ سن کر جاگ اٹھیں اور اپنے شوہر کو اس بات کی خبر دی۔ دونوں نے اس مبارک بشارت پر خداوند کریم عزت و جل جلالہ کا شکر ادا کیا۔ ہدایت نامہ کے موضوع لکھا ہے کہ جب شیخ کی والدہ حاملہ ہوئیں تو پہلے مہینے میں حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے مہینے میں حضرت نوح، تیسرے مہینے میں حضرت ابراہیم، چوتھے مہینے میں حضرت اسماعیل، پانچویں مہینے میں حضرت یعقوب، چھٹے مہینے میں حضرت داؤد، ساتویں مہینے میں حضرت عیسیٰ، آٹھویں مہینے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور 9ویں مہینے میں حضرت علی بن ابی طالب تشریف لائے۔
اور انہوں نے آنے والے ولی کی مخصوص صفات بیان کی۔ جب ولادت کا زمانہ قریب ہوا تو ان کے خواب میں حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لائیں اور ایک ولی کامل پیدا ہونے کی خوشخبری دی۔ حضرت کی والدہ کو وضو کے لیے پانی غیب سے پایا جانا۔ جب شیخ حضرت شاہ الحمید کی والدہ پر حمل کے 6 مہینے گزرے تو ایک رات خواب میں حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے بشارت دی کہ تمہارے ہونے والے لڑکے کا خدا کا ولی ہوگا اور اس کی شہرت قیامت تک ہرگز ہر جگہ پھیلتی رہے گی۔ یہ سن کر وہ بیدار ہوئیں اور خدا کا شکر ادا کیا۔ انہوں نے تہجد کا وہ تلاوت قرآن کی عادت تھی، اٹھ کھڑی ہوئیں اور کنویں میں ڈول چھوڑ کر، مگر رسی ٹوٹ گئی، ڈول کنویں میں گر پڑا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے بہت رنج ہوا۔ اتنے میں ایک غیبی آواز آئی، تم غمگین کیوں ہو؟ یہ دیکھو میرے سامنے پانی کا مشک رکھا ہوا ہے، لو اس سے وضو کر لو۔ جب سامنے دیکھا تو واقعہ پانی کا شکرہ رکھا ہوا تھا۔ بہت خوش ہوئے اور اپنی عادت کے مطابق تہجد کی نماز ادا کی۔ حضرت کی کرامت سے خالی ہنڈی میں کھانا پکنا۔ جب شیخ حضرت شاہ الحمید کی والدہ پر حمل کے 7 مہینے گزرے تو گرانی اور خات سالی کی وجہ سے سلسل 3 دن تک دونوں کو کھانا میسر نہیں ہوا۔ دوسرے لوگ بھی بھوک سے تڑپ رہے تھے، ان کی والدہ بھی بھوک سے تڑپ رہی تھیں، تو انہوں نے اپنے ہونے والے لڑکے کی آواز سنی، اے میری ماں، اپنی خالی ہنڈی چولہے پر چڑھا اور اس کے نیچے آگ جلاؤ۔ خدا کے فضل و کرم سے ہنڈی بھری ہوئی پائی۔ ماں کو اس پر بہت تعجب ہوا۔ انہوں نے اپنے شوہر کو خبر دی۔ انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا اور ماں نے چولہے پر ہنڈی رکھی اور آگ جلانا شروع کیا۔ اس میں کھانا پکنے لگا۔ انہوں نے اپنے شوہر کو کھلایا اور خود کھایا۔ دیکھا کہ ہنڈی میں کھانا کچھ بھی کم نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے دوستوں، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو بلا کر کھلایا اور تمام فقیراں اور مسکین اور شہداؤں کو دعوت دی اور سب کو جمع کر کے کھلانا شروع کیا، یہاں تک کہ سب کھا کر سیر ہو گئے۔ لوگوں کو اس پر بہت تعجب ہوا۔ ماں نے دوسرے دن بھی خالی ہنڈی چڑھا کر آگ جلانا شروع کیا۔ کل کی طرح اس میں کھانا تیار ہو گیا اور سب کھانا کھلایا۔ 1 مہینہ تک یہ سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ ہونے والے بچے کی برکت سے آسمان سے پانی برسا، زمین سرسبز و شاداب ہوئی اور غلہ پیدا ہوا اور لوگوں سے گرانی اور قحط سالی دور ہو گئی۔ ایک عورت کا استقاعت عمل آسان ہونا۔ فرید الدین تریالوی حضرت قادر ولی کی ولادت کے بعد ایک دن عورت نے 4 مہینے کا حمل تھا۔ شیخ کی والدہ سے ملنے آئی۔ اتفاقاً بہت زیادہ زور کا درد زیا اٹھا۔
جب درد ضیاع ہوتا چلا گیا تو اس عورت نے نوازیدہ بچے کی طرف منہ کر کے دعا کی اور کہا کہ اے نورانی چہرے والے اور بلاؤں کے دفع کرنے والے، مجھ پر اپنے کرم کی نظر کر اور میرے اس درد کو دفع کر دے۔ اتنا کہنا تھا کہ نہایت آسانی سے استخاط حمل ہو گیا۔ اس عورت نے نہایت خوش ہو کر نوازدہ بچے کی پشت پر بوسہ لیا اور گھر پہنچ کر سب کو یہ عجیب و غریب واقعہ سنایا۔ ایک فقیر کو دینے کے لیے قادر ولی کے منہ میں یاقوت کا پایا جانا۔ حضرت قادر ولی کی ولادت پر 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ ایک فقیر دروازے پر آیا جس کی شادی کی لائق 7 لڑکیاں تھیں، اور اس نے یوں سوال کیا: اے کھاتے پیتے گھرانے والوں، بے شک میں ایک تنگ دست بھوکا فقیر ہوں اور میری لڑکیاں بھی تنگ دست اور بھوکی ہیں، مجھ پر رحم کرو، تمہارے سوا مجھے کسی سے امید نہیں ہے۔ تمہارے گھر میں ولی پیدا ہوا ہے جو سب کا کفیل ہے۔ ماں نے جب اس فقیر کی درد بھری آواز سنتی تو گھر میں تلاش کیا، مگر کوئی چیز ایسی نہیں ملی جو فقیر کے کچھ کام آ سکے۔ فقیر کو نامراد واپس کرنے پر انہیں رنج ہوا۔ جب اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہا تو ان کے حیرت کی انتہائی نہ، جبکہ ان کے منہ میں ایک قیمتی یاقوت دیکھا۔ ماں بہت خوش ہوئی اور فوراً یاقوت دے کر خادمہ کو پیچھے دوڑایا اور کہا بیچا کہ وہ اس کو بیچ کر اپنی لڑکیوں کی شادی اور اپنے حالات کو سدھارنے میں خرچ کرو۔ یہ یاقوت بہت قیمتی تھا، اس سے اسے اتنا روپیہ ملا جس سے اس کی لڑکیوں کی شادی نہایت آسانی کے ساتھ ہو چکی تھی۔ حضرت قادر ولی کا ہوا میں اڑ کر آنا اور ایک خاتون کو چنگا کرنا۔ حضرت قادر ولی 3 مہینے کے بچے تھے۔ ایک شخص آپ کے والدہ کے پاس آیا اور کہا کہ میری بیوی 1 سال سے بہت بیمار ہے، میں نے بہت سے علاج کروایا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا ایک شخص مجھ سے حکم کر رہا ہے کہ مانپور جاؤ اور سید حسین قدسی سے اپنی اہلیہ کی بیماری بیان کرو، ان کے گھر ایک ولی پیدا ہوا ہے۔ نیند سے بیدار ہو کر میں نے ایک معور سے اپنی خواب کی تعبیر پوچھی۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو ملوں۔ اس کے کہنے پر میں نے یہاں چلا آیا ہوں۔ سید حسین قدسی نے یہ واقعہ اپنی بیوی سے یہ بیان کیا اور بچے کو گوارے سے اٹھا کر باہر لے آئے۔ اس شخص نے بچے کو قدم کا بوسہ لیا اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا، اسی طرح کہ وہ اپنی بیوی کی بیماری کی شفاعت کا پیش کر رہا ہے۔ شیخ حسین قدسی نے کہا، اچھا تم اپنے گھر لوٹ جاؤ، خدا اس بچے کی برکت سے تمہاری بیوی کی شفا بخشے گا۔ وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ شیخ حسن نے بچے کو گوارے میں لا کر ڈالا۔ اس نے یہ دیکھ کر بہت تعجب ہوا کہ بچہ ایک لمحہ کے لیے غائب ہوا اور پھر موجود ہوا۔
وہ شخص پہنچا تو دیکھا کہ اس کی بیوی اچھی ہو چکی تھی۔ اس نے کیفیت دریافت کیا۔ بیوی نے کہا، میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت بچہ ہوا میں اڑتا ہوا آیا۔ میں وہ بہت ہی بھلا معلوم ہو رہا تھا۔ میں نے اس کو لینے کی غرض سے آگے بڑھی، مگر وہ غائب ہو گیا اور میرا عمرض ہی جاتا رہا اور صحت یاب ہو گئی۔ یہ واقعہ عجیب و ضرور ہے، مگر اس میں شک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ گوارے سے بہت سے بچوں نے کرامت دکھائی ہے۔ چولہے میں جلے ہوئے دودھ کا واپس آنا۔ شیخ حضرت قادر ولی جب 3 سال کے تھے، ایک دن ان کی والدہ چولہے پر دودھ گرم کر رہی تھیں۔ آپ نے دودھ مانگا۔ ماں نے اونڈھل کر انہیں دینا چاہا، مگر برتن الٹ کر سارا دودھ چولہے میں گر گیا۔ یہ دیکھ کر ماں کو بہت رنج ہوا۔ شیخ نے کہا، میری ماں، تم غمگین کیوں ہو؟ آگ میں اپنا ہاتھ ڈالو اور دودھ نکال لو۔ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت پر آگ حرام کر دیا ہے۔ ماں نے ویسا ہی کیا۔ پہلے سے پاک و صاف دودھ نکل آیا، جس کو شیخ نے پیا۔ ماں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ حضرت قادر ولی 5ویں سال میں خضر کی طرف سے علم الدین حاصل ہونا۔ شیخ حضرت قادر ولی جب 5ویں سال میں قدم رکھا تو ایک دن وہ اپنے گھروں کے جنگل میں تشریف لائے اور درخت کے نیچے آرام کیا۔ ایک شخص ایک فقیر کی صورت میں وہ ان کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے ولی اور صوفی، اپنا منہ کھول۔ اس نے 3 مرتبہ آپ کے منہ میں تھوکا قادر ولی جب 8 سال کے ہوئے تو ایک دن انہوں نے کسی ضرورت کی بنائی پر ایک خالی مکان میں رہنا پڑا۔ انہوں نے کسی ایک
سے آواز ملی کہ اے عبد القادر ایک سے تلاش کرو اور ان کے ہاتھ بیعت کرو اور ان سے تلقین اور کا حاصل کرو۔ یہ واقعہ 928 میں ایک آیا تھا۔ وہ گھر لوٹ آئے اور والدین سے یہ واقعہ بیان کیا اور کہا بلا شبہ خدا جی کا حکم ہے، مجھ پر اس کی پیروی کرنا واجب ہے اور مجھے کسی کامل شیخ کی تلاش کر کے اس کے ہاتھ پر بیعت کروں تاکہ وہ مجھے انبیاءوں کے مسلک پر چلائے۔ کوئی شخص اپنی ذات سے تعلیم اور مکمل نہیں ہو سکتا، اس کی شیخ کی ضرورت ہے۔ حضرت قادر ولی کی شیخ معین الدین کی ملنگی سے ملاقات ہوئی، جو قطب العالمین شیخ محمد غوث گولری سے ملاقات اور علم حاصل کرنے کی غرض سے پیدل جا رہے تھے۔ جب یہ حضرات کو معلوم ہوا تو بہت خوش ہوئے۔ جب یہ دونوں ایک جنگل سے گزر رہے تھے تو اچانک ایک شیر نمودار ہوا، جس کو دیکھ کر ملنجی فرار ہونے لگے۔ حضرت نے کہا کچھ خوف مت کھاؤ، شیر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ شیر نے آگے بڑھ کر آپ کو سلام کیا اور اپنے آپ کو سواری کے لیے پیش کیا۔ حضرت نے جواب دیا کہ سوار ہو کر علم تلاش نہیں کر سکتا اور شیر کو واپس جانے کا حکم دیا۔ شیر سلام کر کے ان سے رخصت ہوا۔ راستے میں لٹوروں کا حضرت کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنا۔ جب یہ دونوں شیخ گوالیر جا رہے تھے تو راستے میں لٹوروں کی ایک کثیر جماعت نمودار ہوئی۔ یہ سب لوگ بے دین اور مجوسی تھے۔ انہوں نے ان دونوں کو روک کر پوچھا بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ۔ انہوں نے پوچھا اللہ کیا ہے؟ جواب دیا وہ ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے۔ لٹوروں نے کہا تم دونوں ہم سے مذاق کرتے ہو، ہماری تلواروں اور تیز رفتار گھوڑوں سے نہیں ڈرتے؟ حضرت نے کہا پس چپ ہو جاؤ مولونو، اتنا کہنا ہی تھا کہ تمام لٹیرے اندھے ہو گئے اور وہ حضرت کے قدموں پر گر پڑے اور اپنے گناہوں کی معافی چاہنے لگے، اور یہ سب لٹیرے ایمان لے آئے اور اسلام قبول کر لیا۔ ان کی بصیرت واپس لوٹ آئی۔ حضرت کی کرامت سے پتہ ڈول کی اور وسیع۔ جب یہ دونوں شیخ بستان کے قریب پہنچے، جو اس وقت بہت بڑا شہر تھا، تو راستے میں ایک بڑی نہر آ گئی۔ اس کو پار کرنے کے لیے انہیں کوئی کشتی نظر نہیں آئی۔ حضرت نے ایک درخت کا پتا توڑا اور نہر میں پھینکا۔ خدا کی مہربانی سے وہ پتا ڈونگی بن گئی۔ یہ دونوں شیخ اس میں سوار ہو کر آگے بڑھے اور نہر پار کی، اور کئی دن تک آپ دونوں شیخ بستان میں قیام کیا۔ بستان کے لوگ آپ کے پاس آتے تھے اور آپ سے استفادہ کرتے تھے۔ ایک عورت کا پیٹ کی تکلیف سے نجات پانا۔ آپ جس بستان میں تھے، ایک شخص نے آ کر شکایت کی کہ اس کی بیوی اپنے پیٹ میں ایک زور کی آواز سنتی ہے۔ حضرت نے اس کو اپنے پاس بلانے کا حکم دیا۔ جب وہ آئی تو اپنے قریب پردے کے پیچھے بٹھایا۔ جب دستور کے مطابق اس کے پیٹ سے ایک شخص کی آواز آئی تو حضرات نے کہا اور ملون تو کیوں آواز کرتا ہے؟
اس ملون نے پکار کر جواب دیا جس کو سب لوگ نے سنا، میں خبیث اور کافر ہوں۔ اس عورت کے پردادا نے مجھ کو ناحق قتل کیا اور میرا مال ہضم کر گیا، بدلے کے طور پر اس کی کسی نہ کسی اولاد کو عذاب دیتا ہوں۔ تو حضرت نے کہا تو ایسا مت کرو، اپنی جگہ واپس جاؤ۔ وہ شخص اس عورت کی پیٹ سے نکلا اور حضرت کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا اور اس کو اپنی بدکار جماعت میں جا شامل ہونے کا حکم دیا۔ وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ حضرت نے عورت کو اپنے گھر واپس جانے کا حکم دیا۔ وہ بالکل تندرست ہو چکی تھی۔ لوگوں کو اس پر بہت تعجب ہوا۔ دونوں شیخ وہاں سے گوالیر روانہ ہوئے۔ حضرت قادر ولی کی شیخ محمد غوث گوالیری سے ملاقات کرنا۔ جب حضرت شیخ قادر ولی گوالیر سے قریب ایک میدان میں پہنچے اور وہاں تھوڑی دیر قیام کیا، اس کے قریب ایک تالاب تھا جہاں شیخ آپ نے وضو فرمایا اور 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر دعا کی، اے اللہ، اس شہر گوالیر کے اور بزرگ زندہ شخصوں میں سے کسی ایسے شخص کی طرف میری رہنمائی فرما جس کی خدمت میں رہ کر صحبتوں سے فائدہ اٹھاؤں۔ وہ دعا ہی کر رہے تھے کہ غائب سے آواز آئی، اے میرے شیخ عبد القادر، شیخ محمد غوث گوالیری کی بارگاہ کا قصد کر۔ جب حضرت نے غیب سے یہ آواز سنی تو انہیں بڑی خوشی حاصل ہوئی اور فوراً اٹھ کر کھڑے ہوئے اور گوالیری کا رخ کیا۔ شیخ محمد غوث گوالیری اپنے شاگردوں سے فرمانے لگے کہ سیدی محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے ایک صالحہ بزرگ میری طرف آ رہے ہیں۔ وہ مجھ سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اتنا کہا بھی نہ تھا، حضرت شاہ الحمید دروازے سے داخل ہوئے اور جھک کر سلام کیا۔ شیخ محمد غوث نے بڑی گرمجوشی سے سلام کا جواب دیا اور اپنے پاس بٹھایا۔ اس طرح ان کا منڈھان کے منڈھان سے لگ گیا۔ شیخ محمد غوث کے 3 شاگرد آپ کے مقربین میں سے تھے۔ انہوں نے شاہ حمید کے تقریب پر بڑا ہی رشک آیا، کیونکہ ان تینوں میں کسی کو اب تک اتنا قریب حاصل نہیں ہوا تھا۔ شیخ محمد غوث ان کی ولی کیفیت کو فوری سمجھ گئے اور فرمایا کہ تم اس لڑکوں کو جانتے ہو؟ تم اس لڑکے کو جانتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، آپ کے علم کا وارث ہے۔ جب انہوں نے اپنے شیخ سے بات سنی، اپنے دلوں کی اس کیفیت پر شرمندہ ہوئے اور شیخ سے معذرت چاہیے۔ حضرت قادر ولی کی لائی ہوئی لکڑیوں کی کرامت۔ شیخ محمد غوث کی بارگاہ میں ہزاروں فقیراں ایسے تھے جنہیں جنگل سے لکڑیاں لانے کی خدمت پرستی تھی۔ حضرت شاہ الحمید نے بھی پکا ارادہ کر لیا کہ وہ بھی لکڑیاں لے آئیں گے۔ جب شیخ محمد غوث نے اجازت لے کر آپ بھی ان کے ساتھ ہو کر لکڑیاں لانے گئے۔ سب اتنی لکڑیاں جمع کرنا چاہتے تھے جو 3 مہینے تک کافی ہو سکے، کیونکہ بارش کی وجہ سے لکڑیاں نہیں مل سکتے تھے۔ حضرت شاہ الحمید نے بھی لکڑیاں کٹھا بند کر سر پر اٹھا کر لے آئے اور اپنی لکڑیاں باورچی کے حوالے کر دی۔ دوسروں کی لکڑیاں بہت جلدی
जल कर ख़त्म हो गईं, और जब शाहुल हमीद की लाई हुई लकड़ियों की बारी आई तो लकड़ियां ख़त्म नहीं हो रही थीं। बाबरची को ताजुब हुआ और शेख मोहम्मद गौस से उसका जिक्र किया। उन्होंने भी उस पर ताजुब हुआ। 3 महीने तक लकड़ियां जलाई गई मगर लकड़ियां का ज़ख़ीरा ख़त्म नहीं हुआ। औलिया अल्लाह और गौसे आज़म से मुलाकात। हज़रत क़ादर वली ने ज़ाहिर व बातिन दोनों इल्म हासिल कर लिए और अपने उस्ताद को अपने शागिर्द का कमाल व इल्म व फ़ज़ल ज़ाहिर किया हो गया तो उन्होंने उनको ख़ास खुलूत में बिठाया। हज़रत क़ादर वली अपने उस्ताद की ख्वाहिश के मुताबिक मुरक़बा में मशगूल हो गए। फिर उस्ताद अपने खादिम सतारा मरखी के साथ खुलूत में दाखिल हुए। शागिर्द को देखा मुरक़बा में खोए हुए थे। खादिम मरखी को हुक्म दिया कि उनको उठाकर रजाले गैब के खस्सर पहुंचा दे। उसने वैसा ही किया। वहाँ एक खादिम जगह पाक व साफ कर रहा है। उससे पूछा, क्या मुसलमान जुम्मा की नमाज के लिए यहाँ आते हैं? खादिम ने जवाब दिया, हाँ। यही नहीं, अक्सर औलिया भी नमाज पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं। हज़रत ने सुबह की नमाज पढ़ी और जिक्र करने के लगे और चाश्त की नमाज पढ़ी और वजीफ़े में मशगूल हो गए, यहाँ तक कि जुम्मा की नमाज का वक्त आ गया। क्या देखते हैं, बहुत से औलिया अल्लाह जुम्मा की नमाज के लिए मस्जिद में तशरीफ़ ले आए और सब जिक्र वाज़ाकार में मशगूल हो गए। इतने में खुतबुल अख़दाब गौसे आज़म दस्तगीर तशरीफ़ ले आए और क़ादर वली को देखकर अपने गले से लगा लिया और उनकी पेशानी पर बोसा दिया और उन्हें बहुत सी दुआएं दी। फिर मंबर पर चढ़कर खुतबा दिया और नमाज पढ़ाई और दुआ से फारिग होकर हज़रत क़ादर वली से कहा, ज़रा नज़दीक आओ। जब करीब पहुँचे तो अपने इल्म व फ़न के निकात दो खाइक से पेश बहा जोहर बताए और जब रात हुई मुरक़बा ने क़ादर वली को उठाकर खुलूदगाह में पहुँचा दिया।
ഹലോ ഹലോ ആ അതാണ് भाई एक लगा तो यूट्यूब में है مراد حسن مراد حسن கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும் காரணத்தினால் நீங்கள் அழைத்து வந்த குழந்தைகளையும் உங்களுடைய பொருட்களையும் பத்திரமாக பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். செல்போன் லேண்ட்பேக்கைகளை பத்திரப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். கூட்டத்தில் நல்லவர்கள் போல் கல்லூரிகள் இருக்கக்கூடும். உங்களுடைய பொருட்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள்.
கடையில் உட்காந்து பேசிக்கிட்டு चलो चलो इधर साइड है दादा मतलब ठान छोड़ा मान लीजिए அவன் பேன்னு முடிப்போம் வயதில் ஒன்றும் இல்லை ஒழுங்கா தண்ணி நேரெல்லாம் போக முடியாது வாங்க எப்படி வாங்க இதே கடுமையாக நாளைக்கு போவோம் வழி விடுங்க இப்படி வாங்க இப்படி வாங்க வர மாறீங்க இப்படி போக முடியாது बाजा करने के नाग आ रहा बाजा का आवाज सुनो बाजा का नाग आवाज सुन जाता बाजा का आवाज सुनो तो
हाँ नहीं ऐसा बोल दे रहे அப்படிதான் இன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு நாளைக்கு தான் ஃப்ரீயாக இருக்கும். எந்த ப்ராடக்ட் தான் 10 ரூபா 10 ரூபா 10 ரூபா இது எடுத்தாலும் 10 ரூபா 10 ரூபா பாருங்க 10 ரூபா 10 ரூபா எந்த ப்ராடக்ட் தான் 10 ரூபா 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 எது எடுத்தாலும் 10 ரூபா 10 ரூபா 10 ரூபா 10 ரூபா
ஆஃபர் வாங்க. 2 புர்கா 1000 ரூபாய், 2 புர்கா 1000 ரூபாய். நியூ மாடல் புர்கா ஆஃபर बुर्का। बस अपन को करना था, काम का टाइम है। गरम உள்ள வந்து என்ன கொடுப்பீங்க? என்னை பார்த்துட்டு வந்துடுறியா? தலையில போடக்கூடாது. यूट्यूब में आता है। जगह कहीं खड़े தெலுங்குலாம் தெரியாது. ஒன்லே தமிழ்.
எடுத்தாலும் உனக்கு நான் வாட்ச் எடுத்துக்கணும் நான் தருவேன் சரியா அமைதியாக பெட்டிங் பண்ணணும். Music
ஏய் சரி சரி கவர் கவர் கலகல காட்டி ఎందుకు వాడు ముందే நான் கொடுத்துக்கிறேன். சரி 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 மழை வரக்கூடாது சொந்தம் வரலாம் போய் ஏன் மேலே இது கூட பரவாயில்ல சரி
गाडीचं रास्ते சின்ன பொண்ணு மாதிரி போட்டோ எடுத்துருக்கீங்க. சின்ன பொண்ணு மாதிரி போட்டோ எடுத்துருக்கீங்க.
خاطر ولی کا نظر اتار دیا ہمیں نہیں हम लोग को तो नहीं है ना من حب واغسل الينا جميع المسلمين والمسلمات اللهم ارزقنا شهادة الدارين شفنا ونقنا من القدرات واتنا من كل ما سألنا حتى رؤية لقاء يا رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وارنا انك انت التواب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك كما ربياني صغيرا صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.